مولا علی کے سامنے اب یہ عبداللہ بن سبا جب آیا تھا اپنے ساتھ کچھ حواری لے کے کہ نعوذ باللہ علی آپ تو خدا ہیں، تو مولا علی نے اس کو جلا دیا تھا زندہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، برنٹ ہم ٹو ڈیتھ. اور کیا فرمایا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے من بدل الدین فقتل، جو دین میں آ کے دین کو بدل دے قتل کر دو. پوچھو مت، گفتگو مت کرو، مناظرے مت کرو. مولا علی علیہ السلام نے جب اپنے دور خلافت کا جب انہوں نے نام دوسرے اصحاب کے دیے کہ یہ خلافت میں نہیں لیتا، آپ ان کو دیں، آپ ان کو دیں، جب ان سب نے انکار کر کے کہا کہ مولا آپ ہی کو یہ سنبھالنا پڑے گا، سچویشن بہت خراب ہو چکی تھی. آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا. ام المومنین اس کے اوپر کھڑی ہیں، اسٹینس کے اوپر اصحاب کی بہت بڑی جماعت کھڑی ہے کہ ان کا بدلہ لیا جائے. تو یہ کسی کے بس کی بات نہیں، مولا آپ ہی آئیں تو یہ خلافت سنبھالیں. تو جب مولا علی آئے ہیں تو اس وقت اصحاب کا ایک میجر کلاسیفیکیشن اس خلافت کو مشکوک کرتی تھی کہ جی ہمیں شک ہے اس خلافت میں، کیونکہ یہ ایسے سرکمسٹانسز میں بیعت لی گئی ہے کہ جس میں میسج سب قبائل کو نہیں پہنچا، تمام شہروں میں نہیں پہنچا، تو مولا علی کی خلافت کو جان بوجھ کے مشکوک کر دیا. مولا علی نے اپنے بیان میں، اپنے کچھ خطوط میں ایک بڑی ہی خوبصورت منظر کشی کی ہے اور فرمایا کہ جو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ساتھ کھڑے تھے، جو لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی خلافت کے ساتھ کھڑے تھے، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی خلافت کے ساتھ کھڑے تھے، آج وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. وہ اجماع امت کی ڈیفینیشن سکھا گئے ہیں میرے جیسے کو کہ مولا علی کو بھی اختلاف تھا پہلی خلافت میں، اور ان کا بڑا سادہ سا اختلاف تھا کہ آپ نے مجھے مشاورت کا حصہ نہیں بنایا. یہ نہیں تھا کہ مجھے بنائے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے آئے ہیں، وہاں ان کا خوبصورت ڈائلاگ ہو گیا، بات ختم ہو گئی. جب بڑے کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو بچوں کے پاس گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ زبان کی تلوار بھی باہر نکالیں. ہم لوگوں نے تو اصلی تلواریں نکالنی ہیں، وہ زبان کی بھی نہیں نکال سکتے. آج میرے والد صاحب کسی چیز کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہ میں نے فیصلہ سنا دیا تو ختم بات. تو میرا یہ فرض بن جاتا ہے، پھر یہ میرا حق پیچھے رہ جاتا ہے. فرض آ جاتا ہے کہ میرے باپ نے کسی چیز کا فیصلہ سنا دیا، اب میرا باپ ہی رد کرے تو کرے، یا میرے باپ کے جانے کے بعد اگر کوئی میرے پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو شاید مجھے کچھ تھوڑا بہت روم ملتا ہے کہ میں اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی گنجائش کروں، وہ بھی اتنا اپوزٹ نہ ہو. تو جب مولا علی علیہ السلام کے پاس ان کا ڈائلاگ ہو گیا اور یہ دونوں سائڈیں اس ڈائلاگ کو مانتی ہیں، تو ان دونوں سائڈوں کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ اس کانورسیشن کا نتیجہ نکالیں. بالکل صحیح ہے. اب اختلاف تھا مولا علی کو، لیکن جب مولا علی اپنے دور حکومت کو، خلافت کو لیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جو اس وقت اس خلافت منہج پہ تھے، جو اس وقت اس منہج پہ تھے، جو تینوں لوگ کے ساتھ تھے، آج وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، تو اب جو میری اس خلافت کا انکار کرے گا، اب یہاں آ رہی ہے کی پوائنٹ، وہ رد و بدل کرے گا اجماع امت کے منہج میں.